شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے، جہاں ہوگے خوش ہوگے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے آروہی۔ آروہی کہتی ہے میں جرمنی کی رہنے والی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے اتل جو کہ جاپان سے ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اتل کہتا ہے آج سے 1 سال پہلے اسے اپنی جاب کے سلسلے میں ٹوکیو سے کسی اور جگہ جانا پڑا۔ وہاں پر اس نے ایک اپارٹمنٹ لیا اور اپنی جاب سٹارٹ کر دی۔ اتل جب اپنے آفس سے واپس آتا تھا تو اس کے راستے میں ایک گریو یارڈ آتا تھا۔ اتل کو یہ عادت پڑ گئی تھی کہ وہ واپسی پر سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں جاتا تھا، بلکہ کچھ دیر کے لیے تنہائی محسوس کرنے کے لیے وہ اس گریو یارڈ میں، اس قبرستان میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اکثر وہاں پر بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کرتا تھا۔ کبھی کوئی باتیں سوچتا رہتا تھا، ویڈیوز بناتا رہتا تھا، وہیں پر اپنا ٹائم سپینڈ کر کے اس کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں جاتا تھا۔ جب اس نے ڈیلی یہ کام شروع کر دیا تو ایک رات وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا تو ڈیپ نائٹ میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کے اوپر بہت زیادہ کوئی بوجھ سا ڈال رہا ہے۔ میرے جو سینے والی جگہ تھی اس کے اوپر بہت وزن تھا۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سیاہ رنگ کا سایہ ہے اور وہ میرے سینے کے اوپر بیٹھا ہے اور اس نے میرے گلے کو پکڑا ہوا ہے۔ اتل کہتا ہے کہ میں نے جیسے کیسے کر کے ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن میرا جسم بالکل فریز ہو چکا تھا، جیسے سلیپ پیرالائز ہوتا ہے۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ کچھ منٹ یہ کنڈیشن رہی اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اس نے پھر بھی اس چیز پر اتنا غور نہیں کیا اور مسلسل اپنی روٹین جاری رکھی۔ اب وہ پھر ڈیلی اپنے آفس سے آتا تھا اور واپسی پر قبرستان میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو قبرستان میں ایک لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن اسے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی، رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، یہاں پر کوئی غیر بری مخلوق، کوئی جنات ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سے اٹھا اور اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں آ کر اپنے روم میں بیٹھا ہی تھا، ایک دم سے مجھے اپنے باتھ روم میں سے ایسی آواز آنے لگ گئی جیسے شاور ٹب میں کوئی پانی یوز کر رہا ہے۔ وہ خاصا پریشان ہوا کہ میں تو ابھی گھر آیا ہوں، اور صبح جب میں گیا تھا میں تو سارا اپارٹمنٹ چیک کر کے لاک کر کے گیا تھا۔ جیسے وہ اٹھا، اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو شاور ٹب کا جو ٹیپ تھا وہ چل رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے فوراً سے اس کو بند کر دیا۔ اب وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں قبرستان جا کر نہیں بیٹھا کروں گا، شاید جو میں وہاں پر جا کر بیٹھتا ہوں وہاں پر کچھ جنات ہیں جو میرے ساتھ ہیں یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتل کہتا ہے کہ اکثر رات کو سلیپ پیرالائز اٹیک میرے پر ہونے لگ گئے۔ میں چاہ کر بھی اپنے جسم کو ہلا جلا نہیں سکتا تھا۔ ایک نائٹ میں اپنے اسٹڈی روم میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور ایسا لگا کہ کوئی چل کر بالکل میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے میرے دونوں شولڈرز کو پکڑ لیا ہے۔ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھ سکوں کہ یہاں پر کون ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے ریلیجن کے اکارڈنگلی اس نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا لگا کہ وہ ہاتھ اور وہ بوجھ میرے کندھوں سے ہٹ گیا ہے۔ پھر اس نے یہ بات اپنے ایک اور دوست کے ساتھ شیئر کی تو اس نے اس کو یہ کہا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ کی جو ہسٹری ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے چیک کرو کہ یہ اپارٹمنٹ کب بنا تھا اور کیا یہاں پر کچھ ایسے واقعات پہلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ پھر اتل نے جیسے ہی اس پوری بلڈنگ، اس اپارٹمنٹ کے بارے میں اس ویب سائٹ پر سرچ کیا تو اس کی ہسٹری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پوری بلڈنگ، یہ جتنے بھی یہاں پر اپارٹمنٹس ہیں، فلیٹس ہیں، یہ جگہ پہلے ایک گریو یارڈ ہوتا تھا
اس گریو یارڈ کو انہوں نے ختم کر کے اس کے اوپر یہ بلڈنگ بنا دی، اور وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ یہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے تھے، اکثر لوگوں نے یہاں پر آ کر یہ سب فیس کیا اور چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد اتل بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہاں پر مجھ سے رہا نہیں جائے گا، میں کیا کروں۔ پھر اس نے گھر میں لا کر ان کے ریلیجن کے مطابق جو بھی وہ ان کی جو مورتی ہوتی ہے بھگوان کی، وہ لا کر رکھی۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد اس مخلوق نے مجھے ڈرانا چھوڑ دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی آروہی کی جو انہوں نے جرمنی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آروہی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ناکاش امجد شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ناکاش کہتے ہیں اکتوبر 2019 میں مجھے میرے دوست کا فون آیا، میرے دوست سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آگے اس کا ایک اور دوست ہے جو کہ لاہور پیراگون سٹی میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے۔ میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور یہ ان کا ایڈریس ہے۔ ان لوگوں کی بیٹی کے ساتھ کچھ بہت زیادہ میجر پرابلم ہے اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ان کا نمبر لے لیا اور میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں نیکسٹ مارننگ ان کے گھر جاؤں گا۔ میں نے صبح ان کے گھر جانے سے پہلے اس نمبر پر رابطہ کیا، تو وہ اپنے دوست کا ریفرنس دے کر جب میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ میں پیراگون سٹی اس گھر پر جب پہنچا تو اس بچی کے پیرنٹس نے مجھے ریسیو کیا، بہت پریشان تھے۔ مجھے انہوں نے بٹھایا اور انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ ان کی بیٹی پر کسی غیر مرئی مخلوق کا اس حد تک اثر ہے کہ ان کی بیٹی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ اب وہ ایک کمرے میں قید ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس کو کمرے سے باہر نکالا جائے۔ وہ بہت زیادہ وائلڈ ہو چکی ہے، اس حد تک وہ جانوروں کی طرح بیہیو کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے شروع سے بتائے کہ یہ معاملات ہے کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شروع میں ہماری بیٹی نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں یہ بات کہنا شروع کی کہ مجھے اپنے کمرے کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پاس بیٹھ کر ہنس رہا ہے لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آتا۔ ہم نے اپنی بیٹی کو شروع میں یہ کہنا شروع کر دیا، تمہارا وہم ہے، بڑی ہو جاؤ، اب تمہاری ایج 18 ایئرس ہے، تم اب بچی نہیں رہی ہو، ان باتوں پر غور مت کرو، یہ صرف وہم ہے۔ لیکن وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ یہ وہم نہیں ہے، مجھے کوئی ڈراتا ہے، کوئی ہنستا ہے، میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ لیکن ہم لوگ اس کو ہر وقت یہی باتیں کہہ کر ٹالتے تھے کہ کہیں یہ اس چیز کو سیریس نہ لے لے اور اس کو کوئی سائیکو پرابلم نہ ہو جائے۔ پھر بھی ہم نے اس کی ہر بات کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، جو چیز پہلے ہنستی تھی اب وہ مجھے نظر بھی آنے لگ گئی ہے۔ وہ ایک کالے رنگ کی پرچھائی ہے جس کا پراپر ایک وجود ہے۔ وہ میرے کمرے کے مختلف کونوں میں منڈلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل میرے قریب بھی آ جاتا ہے اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہم نے اسے بہت سخت ڈانٹا اور یہ کہا کہ بس اب حد ہو گئی ہے، اس سے زیادہ بچپنا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی ایسی چیز ہے، پھر تم کیوں بچوں والی باتیں کرتی ہو۔ لیکن ایک دفعہ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے ہمیں مجبور کر دیا اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے۔ میری مسز اور میری بیٹی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری مسز جو تھی وہ بالکل کوکنگ شیلف کے پاس کھڑی ہو کے کوکنگ کر رہی تھی اور ان کے پیچھے میری بیٹی کھڑی تھی۔ میری مسز کہتی ہے باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم چپ ہو گئی اور مجھے اپنی بیک سائڈ سے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ تو جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میری بیٹی جو تھی وہ ہوا میں جیسے لہرا رہی تھی، زمین سے کافی اونچی تھی۔ جب میری مسز نے یہ منظر دیکھا وہ اتنا گھبرائی، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بچی نارمل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا، لیکن اس کے بعد جو حالات اس بچی کے شروع ہو گئے، اس پر وہ مخلوق طاری ہو گئی، اس کو دورے پڑنے لگ گئے، وہ جانوروں کی طرح آوازیں نکالتی تھی، وہ غرانے لگ جاتی تھی۔ اب وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم اس کو اکیلے اس کمرے میں بند کر چکے ہیں، اس کے کمرے سے ہمیں ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، وہ ایسی آوازیں نکالتی ہے کہ ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری بچی کو بچا لیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں،
इंशाल्लाह मैं आपकी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे सिर्फ बच्ची का कमरा दिखा दें। उन लोगों ने दूसरी तरफ इशारा किया और ये कहा कि वो बच्ची का कमरा है जिसका दरवाज़ा हर वक्त लॉक रहता है। मैंने उन लोगों से ये कहा कि अब मैं आप लोगों के ऊपर एक हिसार करूँगा। आप लोगों ने इस हिसार से बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्ची की जैसी आवाज़ें आपको आएँ, जो कुछ भी नज़र आता रहे, आप इस हिसार से बाहर नहीं आएंगे। अगर आप लोग इस हिसार से बाहर आ गए तो फिर आपके नुकसान का ज़िम्मेदार मैं नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग नहीं आएंगे। मैंने जैसे ही उनका हिसार किया, उसके बाद मैं उस बच्ची के कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने वहाँ पर एक काले रंग के साए को देखा। वो साया उसके कमरे के दरवाजे के बाहर नमूदार हुआ और बहुत भयानक आवाज़ निकालने लग गया। यहाँ तक कि उस साए को उन मियाँ बीवी ने भी देखा और वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगे कि हमारी बच्ची को बचा लें। मैंने उन्हें तसल्ली दी और मैंने अपना हिसार किया और उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे का मंज़र बहुत ही ज़्यादा वहशत ज़दा था। जब मैं उस कमरे के अंदर गया तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर कौन सी मखलूक है। पहले वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल लेटी हुई थी, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा वो घुर्राने लग गई, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग गई। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। मैं बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पर मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब मैंने पढ़ाई करना शुरू की तो वो बच्ची पुरसकून होकर फिर बेड पर लेट गई और वो मखलूक मुझे बाकायदा वहाँ पर मंडलाती हुई नजर आई। मैंने फ़ौरन से दोबारा से हिसार किया और कमरे से बाहर आया। मैंने उन लोगों से ये कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ पढ़ाई करनी होगी। आपकी बेटी के ऊपर एक बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है। अभी आपकी बेटी नॉर्मल है, ठीक है, अभी इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर इस मखलूक को रोका ना गया तो बच्ची की जान भी जा सकती है। ठीक 3 दिन के बाद मैं आप लोगों को एक जगह बताऊंगा, वहाँ पर आपने अपनी बेटी को लेकर आना है। वहाँ पर ही मैं उस अमल के ज़रिए इस बच्ची से उस मखलूक को हटा सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि ठीक है। मैं उनके घर से चला गया। 3 दिन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की तो मुझे इस पढ़ाई में पता चल गया था कि इस बच्ची के ऊपर जिस मखलूक का बसेरा है वो जन्नात की एक ऐसी किस्म है जिसको गौल कहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इंसानी खून और गोश्त के पीछे पागल होते हैं, भूखे होते हैं उसके। अगर उनको किसी इंसान के गोश्त की और उसके खून की खुशबू लग जाए तो वो उसको नहीं छोड़ते जब तक उसकी जान ना ले लें। और ये जिन्नात साए की शक्ल में ही अपना आप ज़ाहिर करते हैं। मैंने 3 दिन के बाद उन्हें फ़ोन किया और जो मखसूस जगह मैंने उन्हें बताई थी वो वहाँ पर बच्ची को लेकर आ गए। अब मैंने वहाँ पर उनको बुलाया और मैंने 3 हिसार किए। पहला हिसार मैंने उन हस्बैंड वाइफ पर किया और ये कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी नज़र आता रहे इस हिसार से बाहर नहीं आना। एक हिसार मैंने बच्ची पर किया और तीसरा हिसार मैंने अपने ऊपर किया। जब मैंने वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू की तो वहाँ का मंजर बदलने लग गया। वो जिन्नात कभी मेरे ख़ानदान के लोगों के रूप लेकर, कभी उनके ख़ानदान के लोगों के रूप लेकर सामने आते थे और उनको बाकायदा ज़बह करके जैसे उनका खून पी रहे थे और खा रहे थे। एक वहशतनाक और हैबतनाक मंजर था। अब इस गौल मखलूक को ख़त्म करने के बहुत से ज़रिए हैं, लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे फ़ौरन इस बच्ची की जान छूट जाती। मैंने अपना हिसार तोड़ा और उस बच्ची के पास गया और उसका भी हिसार तोड़ा और उसे ये कहा कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, अब उस मखलूक को मैं ज़ाहिर करूँगा। मैंने पढ़ाई करके उस मखलूक को बुलाया कि हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो। देखते ही देखते स्याह रंग का एक साया नमूदार हुआ मेरी बैक साइड से। आते साथ उसने मुझे गर्दन से पकड़कर हवा में दूर फेंका, बहुत दूर फेंका। यहाँ से जब उसने मुझे फेंका तो मुझे काफ़ी चोटें लगी। इससे पहले मैं उठता उसने मेरे ऊपर दूसरा हमला किया, मुझे गर्दन से पकड़कर फिर दूर फेंका। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये एकदम जैसे मेरे ऊपर अटैक कर रही है, मुझे फ़ौरन कुछ करना चाहिए। मैंने जल्दी से हस्बुल बहार की पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब मैंने हस्बुल बहार की पढ़ाई करना शुरू की तो वो जो मखलूक थी उसने चीखें मारना शुरू कर दी। मेरे पास जो दम किया हुआ पानी था, जैसे वो पानी मैंने इसके ऊपर फेंका तो उसको एक झटका लगा और वो दूर जाके गिरी। जैसे वो मखलूक दोबारा मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे पास जो पाउडर था वो मैंने इसकी तरफ उछाल दिया तो वो तड़पने लग गई। साथ ही मैंने अपनी पढ़ाई ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी।
جب میں نے پڑھائی پڑھنا شروع کی تو وہاں اتنا خوفناک اس مخلوق کا حلیہ ہوتا جا رہا تھا. اس نے جتنے لوگوں کو آج تک کھایا تھا، مارا تھا، انہی کے روپ لے کر وہ چلا رہی تھی اور رو رہی تھی. یہاں تک کہ جب پڑھائی کے آخر میں نے اس کے اوپر پھونک ماری تو اس کالے سائے کو باقاعدہ آگ لگ گئی اور وہ راکھ بن گیا. میں نے اس کی راکھ کو ایک ڈبیا میں بند کر لیا. اس کے بعد میں بچی کے پاس آیا. یہ سارا عمل کرنے سے پہلے میرے گلے میں ایک لاکٹ تھا. وہ لاکٹ بھی مجھے ایک عنایت ہوئی تھی خواب کے ذریعے، اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ لاکٹ میرے پاس تھا. وہ لاکٹ میں نے اس بچی کے گلے میں پہنا دیا تھا تاکہ وہ مخلوق بچی کو نقصان نہ پہنچا سکے. جیسے میں نے اس کی راکھ کو اٹھایا، میں نے اس کے والدین کا حصار توڑا، بچی کو دیکھا، بچی ٹھیک تھی. میں نے یہ کہا کہ آپ کی بچی اب بالکل ٹھیک ہے. یہ غول ایک ایسی مخلوق ہے، اگر اس کو جلایا نہ جائے تو جس پیشنٹ سے اس کو دور کیا جاتا ہے یہ اس کے گھر کے ارد گرد ہی بڑھلاتی رہتی ہے کہ کبھی تو اس کے اوپر سے وہ تعویذ ہٹے گی اور میں اس کو دوبارہ اپنا شکار بناؤں گی. لیکن اس بار میں نے اس مخلوق کو جلا دیا تھا. اس کی وہ جو راکھ تھی وہ میں نے نہر میں جا کر بہا دی کہ یہ کسی شیطانی کام میں کوئی عامل یا جادوگر استعمال نہ کرے. اس کے بعد جب میں ان لوگوں کے گھر گیا تو بچی کو لے کر، تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بتائیں یہ کیا مخلوق تھی اور ہماری بیٹی پر یہ کیسے آئی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو انسانی خون اور گوشت کے بھوکے ہوتے ہیں. آپ کی بیٹی کسی ایسی جگہ پر گئی تھی جہاں پر اس مخلوق کا بسیرا تھا. وہاں اس کو کوئی چوٹ لگی تھی اور اس کے خون کے کچھ قطرے وہاں پر گرے تھے. اس مخلوق نے اس کا خون اس جگہ سے چاٹ لیا تھا اور وہ اسمیل اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی. تب سے وہ آپ کی بیٹی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. ابھی پوری طرح سے اس نے اس بچی کو اپنا شکار نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس کو بیماریاں دے دے کر ختم کرنا چاہتے تھے. اب وہ بچی بالکل ٹھیک ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے. یہ ایک سٹوری تھی، ایک اور کیس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ ناقاش آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی لاہور سے شیئر کر رہے ہیں امان. امان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گھر کے بالکل ساتھ ایک گھر ہے جو پچھلے 10 سال سے خالی ہے. وہ گھر 10 سال سے ہم لوگ بند دیکھ رہے ہیں. اس گھر کو دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت اور خوف آتا ہے کہ وہاں پر کسی انسان کا وجود ہے ہی نہیں. اس کے باوجود اس گھر میں کسی کے ہونے کا احساس برابر رہتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ سارے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے. میری چھوٹی بہن جو تھی، شام کا وقت تھا، وہ چھت پر جیسے اکثر لڑکیاں چلی جاتی ہیں وہ چھت پر واک کرنے کے لیے چلی گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کی بہن کی چیخوں پکار کی آوازیں آنے لگ گئی. ہم لوگ بہت ڈر گئے. جیسے ہم لوگ اوپر گئے تو ہم لوگوں کی بہن زمین پر گری ہوئی تھی اور بے ہوش تھی. ہم لوگوں نے بہت مشکل کے ساتھ اس کو اٹھایا اور نیچے لے کر آئے. اس کے چہرے کے اوپر جب پانی کے چھینٹے مارے تو اس کی آنکھیں کھلی اور وہ تب بھی ڈری ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، وہ مجھے مار دے گی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کی بات کر رہی ہے. ہم نے جب اس سے ساری بات پوچھنا چاہی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بہت آرام کے ساتھ چھت پر واک کر رہی تھی. چلتے چلتے جیسے ہی میں ساتھ والوں کے گھر کی طرف گئی تو مجھے وہاں پر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی. جب میں نے غور کرنا چاہا تو وہاں پر مجھے ایک کالے رنگ کا وجود نظر آیا. میں غور کر کے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ گھر تو 10 سال سے بند ہے اور یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آتا، پھر یہ کون ہے؟ جیسے میں نے اس کو دیکھنا چاہا اس نے ایک دم پلک جھپکتے ہوا میں اڑ کر میرے اوپر حملہ کر دیا. اس نے میری گردن پکڑ لی. وہ بہت بھیانک تھی، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. میں نے اسے بہت کہا مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ بھیانک آوازیں نکال رہی تھی اور میرا گلا دبا رہی تھی. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی. میرے ابو نے جب یہ بات سنی وہ بہت پریشان ہو گئے. میرے ابو کے ایک جاننے والے دوست ہی تھے ان کے، وہ ایک روحانی شخصیت کو جانتے تھے. ان کو بابا سائی کہتے ہیں سب. ابو نے ان کو فون کیا، وہ ہمارے گھر آئے. انہوں نے میری بہن پر بھی دم کیا، گھر دیکھا اور یہ کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائے جہاں سے یہ بچی بے ہوش ملی تھی. جیسے وہ اوپر گئے انہوں نے پڑھائی پڑھنا شروع کر دی. 20 منٹ تک انہوں نے آنکھیں بند کر کے پڑھائی کی. 20 منٹ کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر پچھلے 10 سالوں سے بند ہے اور یہ گھر اب جنات کا مسکن بن چکا ہے. یہاں پر
بہت سے جنات ہیں جو مختلف اقسام کے ہیں، ان کے خاندان اور قبیلے آباد ہیں، انہوں نے ہی اس بچی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ مجھے یہاں پر 7 دن کا ایک عمل کرنا ہوگا کیونکہ یہ جنات اب آپ کی بچی کو دیکھ چکے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 7 دن کے عمل کے بعد آپ لوگوں کے گھر کے ہی ایک فیملی ممبر کو جا کر اس گھر کے کسی کونے میں بھی سورت یاسین رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ جنات اس گھر میں قید ہو کر رہ جائیں گے، پھر آپ لوگوں کو اور آپ کی بچی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ 7 دن انہوں نے ہمارے گھر آ کر وہ عمل کیا۔ 7ویں دن میرے والد صاحب نے سورت یاسین لی اور اس گھر کے ایک کونے میں جا کر رکھ دی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس گھر سے ہمیں کوئی مخلوق نظر نہیں آئی اور نہ ہی اس نے ہمیں ڈرایا۔ وہ گھر آج بھی وہاں پر موجود ہے، اسی طرح سے ویران، سنسان اور بند ہے۔ جب اس گھر میں ہم نے سورت یاسین رکھتی تھی تو ہم نے اس گھر کے آنر سے رابطہ کیا تھا، انہیں ساری سچویشن بتائی تھی۔ ان کی اجازت کے مطابق ہم نے جا کر اس گھر کے کونے میں میرے والد صاحب نے سورت یاسین رکھی تھی۔ وہ لوگ خود بھی اسی لیے وہاں پر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ لوگ وہاں پر آباد ہو ہی نہیں سکے۔ اس گھر میں پہلے دن سے ہی جنات تھے، لیکن جب 10 سال تک وہ گھر ویران، سنسان اور بند رہا تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جنات نے قبضہ کر لیا اور وہ گھر ویران سنسان ہونے کے ساتھ ساتھ جنات کی آماج گاہ بن گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو امان نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ امان آپ کا۔ لسنر سٹوریز اور بھی ہیں لیکن ویڈیو بہت لینتھی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ میں حسن احمد کی اور وقاص احمد کی بھی سٹوری شیئر کروں گی، ان کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں ناول جلدی آن ایئر کروں گی۔ میرا کچھ گلا خراب ہے اور مجھے فلو بھی ہے، جیسے ویدر چینج ہوا ہے تو میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا اور مجھے اس سے فلو ہو گیا۔ انشاءاللہ ناول جلدی سٹارٹ کروں گی، اور ہارر اردو سینٹر پر جو لوگ ناول سننا چاہتے ہیں اس چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ نوشیر وائس آفیشیل 99 پر بھی ولاگ جلدی آئے گا انشاءاللہ۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔